یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں وہ نعمتیں لا تعداد اور بے شمار ہیں۔ ان نعمتوں کی اگر ہم گنتی لگانا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو نہیں شمار کر سکتے اور نہیں گن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی لگانا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ 24 گھنٹے کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اللہ نے ہمیں پیر دیے جن سے ہم چلتے ہیں، ہمیں ہاتھ دیے جن ہاتھوں کے ذریعے ہم چیزوں کو پکڑتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی جن آنکھوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں، دماغ دیا جس کے ذریعے ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں، دل دیا جس کے ذریعے ہم باتوں کو اور چیزوں کو سوچتے ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان کی نعمت دی، جس زبان کے ذریعے ہم اپنی زندگی کے بے شمار لمحات میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، اور ہم نے تمہیں ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے۔ اپنی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ گنا رہے ہیں تو پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، یعنی یہ بھی ہماری دی ہوئی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ویسے تو بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن اگر ہم صرف ایک زبان کی بات کر لیں اور زبان کے بارے میں اگر ہم سمجھ لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو زبان ہمیں دی ہوئی ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں زبان نہ دیتے تو ہمیں کتنی پریشانی ہوتی اور کتنی دقتوں کو ہمیں سامنا کرنا پڑتا، یا اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہوتی لیکن بولنے کی صلاحیت نہ دی ہوتی، کتنی مشکلیں اور کتنی پریشانیاں جھیلنا پڑتی۔ اس کا اندازہ ہم ان لوگوں سے لگا سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا۔ ایک انسان اپنی زبان کے ذریعے اپنے مافی الضمیر کو ادا کرتا ہے، اپنے دل کی بات دوسرے تک پہنچاتا ہے، اپنے دل کی آواز، اپنے دل کے ارادے ایک دوسرے انسان تک کیا کرتا ہے، ٹرانسفر کرتا ہے۔ کیا پیارا نظام اللہ تعالیٰ نے زبان کے ذریعے دیا۔ کوئی بات ہمارے دل میں آئی، اس دل نے میسج بھیجا ہمارے دماغ کو، اور دماغ نے حکم دیا زبان کو، زبان نے حرکت کی اور ہم نے سامنے والے تک بات کی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کاریگری کے اندر کوئی سوئچ لگایا ہوتا اور کوئی بٹن لگایا ہوتا اور ہمیں اس بٹن کو آن کرنے کا حکم دیا ہوتا تو بتاؤ کتنی دشواری ہوتی۔ بھئی ہم آپ سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے سامنے کھڑے ہیں، لیکن ہم اس وقت تک آپ سے بات نہیں کہہ سکتے جب تک کہ پہلے بٹن کو آن نہیں کریں گے، اور آن کرنے کے بعد نمبر نہیں ملائیں گے جب تک ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ اس دور میں تو بات سمجھنا آسان ہے نا، اگر ہمیں کسی کو فون لگانا ہو تو پہلے اس کا نمبر لگانا پڑے گا نا، کہ بغیر لگائے ہم اس کو کیا کر لیں گے، بات کر لیں گے۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں موبائل نکالنا پڑے گا، پھر اس کا لاک آن کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد ہمیں اس میں نمبر ڈائل کرنا پڑے گا، پھر ہمارے سامنے سے کسی سے جا کر کے ہماری کیا ہوگی، بات ہوگی۔ بسا اوقات بات میں ہوتی ہے جس نمبر کو آپ سمپرک کرنا چاہتے ہیں وہ نیٹ ورک سے باہر ہے نا، جس نمبر سے آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ بند ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن قربان جائے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت دی، یہ طاقت دی کہ ہم کسی سے اپنی دل کی بات کہنا چاہتے ہیں فوراً بغیر کسی تکلف کے، نہ ہمیں کوئی سوئچ آن کرنا ہے، ہم اپنے دل کی بات اپنی زبان کی حرکت کے ذریعے سامنے والے سے کہہ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دے دی، اللہ نے اس پہ کوئی چارج نہیں لگایا، کوئی ٹیکس نہیں لگایا، کوئی GST نہیں لگایا، کوئی بل ہمیں اس کا نہیں بھرنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایک پابندی ہمیں دے دی، لگا دی کہ بھئی جب ہم نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی ہے، اس کا کوئی چارج آپ کو نہیں بھرنا ہے اور اس کی سروس بھی نہیں کرانا ہے، آپ کو ورک شاپ نہیں کرانا ہے، تو آپ کے اوپر ایک پابندی ہے کہ اس زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ اور ہم انسانوں کی سب سے بڑی کمی، سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑی کوتاہی یہی ہے کہ ہر دوسرا انسان زبان کا صحیح استعمال کر ہی نہیں رہا ہے۔ بد زبانی، بدتمیزی، بد اخلاقی، بےہودگی ہمارے معاشرے کا جزو لا ينفک بن چکا ہے، یعنی ایسا حصہ بن چکا ہے جو ہم سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اور جتنی پریشانیاں، جتنی مصیبتیں، جتنی آفتیں آ رہی ہیں نا، وہ سب ہماری اپنی زبان کی بدولت ہی آ رہی ہے۔ انسان اگر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا سیکھ لینا تو 99% آفتیں اور 99% برائیاں اس کی آٹومیٹکلی ختم ہو سکتی ہیں۔
اکثر و بیشتر برائیوں کا انسان کو سامنا اور آفتوں کا سامنا زبان کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے نا، ان پڑھ تو چھوڑو، پڑھے لکھے لوگ بھی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسے باتیں کر رہے ہیں، تو تڑانگ سے گفتگو کر رہے ہیں، بدتمیزی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، تو بتاؤ اگر ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں گے تو جس سے ہم بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں وہ بھی تو انسان ہے نا۔ ہم اس کے ساتھ بدتمیزی کر کے اس کی عزت کو مجروح کر رہے ہیں، اس کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس کو دلی رنج پہنچا رہے ہیں، تو ہماری بدتمیزی کا جواب سامنے والا کیسے دے گا؟ بتاؤ، بدتمیزی سے دے گا نا۔ اب جب وہ بدتمیزی سے دے گا تو اس کی بدتمیزی ہمیں برداشت نہیں ہوگی، پھر نوبت کہاں تک پہنچے گی؟ لڑائی جھگڑے تک پہنچے گی۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے زبان کا کیا کرے؟ صحیح استعمال کرے۔